السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم حاضرین جمع، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ عربی ماہ و سال کا 8واں مہینہ ہے، جس کو ہم شہر شعبان سے یاد کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ شعبان کے مہینے کا یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، اور اس کے بعد رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے۔ یوں تو ہر مسلمان ماہ مبارک کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرتا ہے اور اس کا انتظار کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب کے آنے کے بعد ہی سے رمضان المبارک کی تیاری اور اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ تعالیٰ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت فرما اور ہمیں رمضان المبارک کے ہم تک رمضان المبارک کے مہینے کو پہنچا دے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ظاہر ہوتی ہے۔ کیا وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا شدت سے انتظار کیا کرتے تھے اور اس کے تئیں اہتمام کیا کرتے تھے؟ ظاہر ہے رمضان المبارک کی اس فضیلت اور اس کی اہمیت اور اس کی برکت سے کوئی مسلمان ناواقف نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کو اس کی برکت کا، اس کی عظمت کا اور اس کے احترام کا اور اس کے رتبے اور مرتبہ کا کچھ نہ کچھ علم ضرور ہے۔ آج کے خطبے میں اسی رمضان مبارک کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور اس کی برکت اور مسلمان بھائیوں سے اس کا صحیح معنوں میں استقبال کرنا، رمضان کے مہینے کو پا کر کے اس کی قدر کرنا، اس کی اہمیت کو سمجھنا اور اپنے وقت کو صحیح معنوں میں استعمال کرنا اور صلوات خمسہ کی پابندی کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا، ذکر و اذکار سے اس مہینے کو آباد رکھنا اور کثرت سے دعا اور استغفار کرنا، یہ وہ تمام امور ہیں جن کی تلقین آج کے خطبے میں کی گئی ہے، اور ہر مسلمان بھائی کو یہ تنبیہ کی گئی ہے، بلکہ اس کو آگاہ کیا گیا ہے کہ ابھی 10 دن باقی ہیں رمضان کے مہینے کے آنے میں، ہمیں اور آپ کو آج ہی سے اس کے استقبال کا صحیح معنوں میں استقبال کرنے کی ہمیں تیاری کر لینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی سی حدیث ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ایک خطبے میں ایک خطبہ دیا تھا، اور اس خطبے کے اندر جو چیزیں آپ نے ذکر کی تھیں
اسی حدیث کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کو آج کے خطبے کا موضوع بنایا گیا ہے۔ یہ حدیث سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، سنن بہقی کی اور صحیح ابن خزیمہ کی یہ روایت ہے، لیکن یہ حدیث ایسی ہے جس پر اکثر علماء کرام نے اسنادی ناحیے سے کلام کیا ہے، سند کے ناحیے سے اس پر کلام کیا ہے، لیکن حدیث میں جو باتیں کی گئی ہیں وہ تمام باتیں اپنی جگہ پر دوسری صحیح احادیث سے، دوسری معتبر احادیث سے اس چیز کی تائید ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں یہ فرمایا تھا کہ اے لوگو، ایک مبارک مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، وہ عظیم مہینہ ہے، وہ بابرکت مہینہ ہے، وہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے صوم کو، اس کے روزے کو فرض قرار دیا ہے اور رات کے اندر قیام کرنے کو نفل قرار دیا ہے۔ جو شخص اس مہینے کے اندر خیر کا جو کام کرے گا، بھلائی کا جو کام کرے گا، اس کے اس خیر کا، اس کے بھلائی کا ثواب ایک فریضے کے برابر ہوگا، اور جس نے اس مہینے کے اندر ایک فریضے کو ادا کیا، فرض نماز کو ادا کیا، تو اس فریضے کا ثواب اللہ رب العزت اسے 70 گنا اور 70 گنا سے زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو صبر کا مہینہ ہے، صبر کی تلقین کرتا ہے، صبر کا تقاضا کرتا ہے، اور صبر کا ثواب، صبر کا درجہ، صبر کا ثواب جنت ہے۔ یعنی آدمی جو صبر کرتا ہے، اس کے صبر کرنے کی بنا پر اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا مہینہ ہے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا اور لوگوں کی خبرگیری کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کی روزی بڑھا دی جاتی ہے، اس کی رزق کے اندر اضافہ کر دیا جاتا ہے، اس کی رزق کے اندر برکت پیدا کر دی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں جس کسی شخص نے ایک روزے دار کا افطار کرایا، اس کا روزہ کھلوایا، تو اس کا یہ افطار کرنا اس کے گناہوں کی مغفرت کا باعث ہوتا ہے، اور جہنم کے عذاب سے اس کی گردن کی آزادی کا ثواب اسے ملتا ہے، یا اللہ رب العزت اس کے اس عمل کی بنا پر اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس کے اس افطار کرانے کی بنا پر، اس نیکی کی بنا پر، اس کی اجر میں، اس کے ثواب میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے ثواب کے اندر اضافہ ہی ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ باعث رحمت ہے، دوسرا عشرہ باعث مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا باعث ہے۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس مہینے کے اندر، اس مبارک مہینے کے اندر کثرت سے
4 کام کرتے رہو، 4 خصلتیں، 4 چیزیں ہیں، 4 کام ہیں جس کو تم کثرت سے کرو۔ ان میں سے 2 خصلتیں، 2 کام ایسے ہیں جس کو کر کے تم اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کر لو گے، اللہ کی رضا حاصل کرو گے، اور 2 خصلتیں ایسی ہیں جس سے تم کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ ان میں سے دونوں خصلتیں جس سے تم اپنے رب کو خوش کرو گے، اپنے رب کی رضا کو حاصل کرو گے، وہ دونوں خصلتیں کیا ہیں؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، ایک تو کلمہ توحید کا اعتراف کرنا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعتراف کرنا، اور اسی طرح وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، اللہ تبارک تعالیٰ سے استغفار کرنا۔ گویا اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کا، اس کی قدرت کا، اس کی الوہیت کا، اس کی ربوبیت کا، اور اس کے اسماء و صفات پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کے گن گاؤ گے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کرو گے تو اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اپنی رضوان سے نواز دے گا۔ اور 2 چیزیں جس سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے، وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ فَتَسْأَلُونَ الْجَنَّةَ، تم اللہ تبارک تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو، جنت کا مطالبہ کرو، جنت کو مانگو، وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے جہنم سے نجات کو، جہنم سے پناہ کو اللہ تبارک تعالیٰ سے طلب کرو۔ یہ حدیث کا خلاصہ ہے، ترجمہ ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری شعبان کے آخری دن میں صحابہ کرام کو بیان فرمایا تھا۔ باقی رمضان کی فضیلت کے سلسلے میں متعدد حدیثیں بار بار آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ اس میں سے ایک مختصر سی حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو یا رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے تو فتحت ابواب الجنہ، جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک دوسری روایت کے اندر رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وصفدت الشیاطین، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر مردت الجن والشیاطین، کہ سرکش قسم کے جو جن اور شیاطین ہوتے ہیں جو نہایت ہی خطرناک ہوتے ہیں، ایسے شیاطین کو، ایسے جنوں کو اللہ رب العزت جکڑ دیتا ہے۔ اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک حقیقت کا اظہار فرمایا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے اندر رغبت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم رمضان کے مہینے کی حقیقت کو، اس کی قدر کو، اس کی مرتبے کو اچھی طرح سمجھ لیں، اور نہایت ہی خوش دلی کے ساتھ اس ماہ مبارک کو پا کر کے ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا لیں، اللہ کی رضا کو حاصل کر لیں، اور اس مہینے کو پا کر کے ہم اپنے اور غفلت کی جو چیزیں ہم سے سال بھر میں ہوتی رہی ہیں، جو نادانیاں ہم سے ہوتی رہی ہیں، جو خلاف ورزیاں ہوتی رہی ہیں، اللہ کے احکام کی، رسول کے احکام کی جو نافرمانیاں ہم سے ہوتی رہی ہیں، ایسی تمام نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رمضان کے اس مہینے کے اندر اللہ کی عبادت پہ اپنے آپ کو ہم لگا دیں۔ حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے شیاطین ایک دم جکڑ دیے جاتے ہیں، شیاطین تو رہتے ہیں، ہمیں اور آپ کو اللہ کی یاد سے، اللہ کی عبادت سے غافل کرنے کے لیے کچھ ہمارے ساتھ لگے رہتے ہیں، لیکن جو شخص صحیح معنوں میں خلوص کے ساتھ روزے کے آداب، اس کے شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کام کو انجام دے گا تو اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان سے حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت اس مہینے کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں اس مہینے میں ہمیں روزہ رکھنے کی اور خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بابرکت مہینے کو ہم سب کے لیے
جہنم سے نجات کا ذریعہ بنائے اور جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بنائے. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم.